اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم کے لیے، یتیم کے حق میں، فانکحوا، پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہارے لیے حلال ہوں یا جو تمہارے لیے پسندیدہ ہوں، عورتوں میں سے 2 3 4۔ پس اگر تم خوف رکھو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، پس ایک یا وہ جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی لونڈی، یہ بہت ادنا چیز ہے یہ کہ تم ظلم کرو۔ پچھلی آیات میں آپ حضرات کے سامنے یتیم کے مال سے بچنے کی جو قرآن مجید میں آئی ہے کہ یتیم کے حقوق کو ادا کرو، وہ مطلق تھا، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، لیکن اس آیت کے اندر یتامہ سے مراد بچی ہے، ایک یتیم بچی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اور اس وقت تو یہ رواج تھا، یعنی یہ اس آیت کا شان نزول فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی تھی، اس کے پاس ایک مال باغ تھا، جو اس کا ولی تھا نا، اس نے ہی اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اور اب مہر دینا تھا، مہر بھی نہیں دیا، بلکہ اس کا جو باغ تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچی کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو اس بچی کے علاوہ جو تمہارے لیے حلال رشتے ہیں، جو عورتیں تمہارے نکاح میں آ سکتی ہیں، جو تمہیں پسندیدہ ہے، ان سے نکاح کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ عرب کے اندر یہ تھا کہ یتیم بچی کا جو ولی ہوتا، جب دیکھتا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے یا مالدار ہے، یا تو خود شادی کر لیتا یا اپنی اولاد کی شادی کر دیتا۔ اب چونکہ ولی وہ خود ہوتا تھا، ولی وہ خود ہوتے تھے، اس لیے اس کے حقوق کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔ اگر اس کا لڑکی کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اپنی بچی کے بارے میں حقوق کی بات کرتا، اپنے داماد سے بات کرتا کہ اس کا یہ حق ہے، وہ دو، لیکن چونکہ باپ نہیں، یہ ولی خود ہے اور خود اس عورت سے نکاح کر چکے ہیں، اب وہ انصاف نہ کرتے تھے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھو یتیم کے حق کو نہ مارو۔ یتیم کے حق کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو اگر تمہیں اس یتیم بچی کے حق کو تم پورا نہیں ادا کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اس سے نکاح نہ کرو، اس کا تو کہیں اور جگہ نکاح کر دو۔ اس کے علاوہ جتنی تو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، تمہیں پسند ہیں طبی طور پر اور شرعی طور پر تمہارے لیے حلال ہے، تو ان سے نکاح کر لو۔ پھر 2 کر لو، ایک آدمی 2 عورتیں کر لے، ایک آدمی 3 بیویاں کر لے، ایک آدمی 4 کر لے۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تم 2 3 4 تو کر لو، اب اس کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، بیویاں تو 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، لیکن تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو بھئی ایک کافی ہے، وہ ایک عورت جس سے تم نکاح کرو۔ اب چونکہ اس کے لیے ایک عورت ہوگی تو اس کے حقوق ادا کرنا آسان ہوگا، کیوں نہ اس میں کوئی برابری کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کو کم دیا ہے ایک کو تھوڑا دیا ہے،
کیونکہ جب بیویاں زیادہ ہوں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ آدمی ایک بیوی کی طرف تو پورا کا پورا ڈھل جاتا تھا، اس کو سب کچھ دیتا تھا، باقیہ جو تھی وہ ایسے لٹکی رہتی تھی، ان کا کوئی حق ادا نہیں کرتا تھا. تو اس لیے فرمایا بس ایک کرو. پھر اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کرو، یا اگر تم ایک کو بھی اس کی حق ادا نہیں کر سکتے، یعنی ایک بیوی ہو، آزاد عورت ہو جس سے تم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، پھر ایک باندی، ایک لونڈی اس کو رکھ لو. اب اس کے لیے لونڈی جو ہوتی ہے، جو آدمی جس کا مالک ہوتا ہے، نکاح کی پہلے جب وہ لونڈیاں تھی تو اس وقت یہ تھا کہ لونڈی سے نکاح کی ضرورت نہیں تھی، بغیر جب مالک ہو گیا اب اس سے نفع حاصل کرنا جائز. اب اس لونڈی کے لیے وہ جو عورتوں والے حقوق ہیں وہ بھی نہیں تھے. اس لیے فرمایا پھر یا تو اگر آزاد عورت کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر جو لونڈی ہے اس سے کرو. اور فرمایا کہ یہ سب سے کم درجہ ہے کہ تم ظلم نہ کرو، صرف انصاف کرو. انشاءاللہ کل اس مسئلے پہ بات کریں گے کہ آیا کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں متعدد شادیوں کی اجازت ہے یا نہیں. یہ کافروں کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سیکولر لبرل لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اسلام نے کیوں دی ہے. اب ہم نے انشاءاللہ کل یہ بیان کرنا ہے کہ کیا صرف اسلام نے اس کی اجازت دی ہے یا اس سے پہلے بھی جتنے مذاہب گزرے ہیں ان میں بھی 4 شادیوں کی اجازت، یعنی ایک سے زیادہ اور دوسری شادی کرنے کی اجازت تھی یا نہیں تھی. انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان کریں گے.